السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور میرے پیارے عزیز دوستوں، آج میں آپ تمام حضرات کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے بھی ایک دو چیز لے کر آیا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جو بہت ہی قیمتی، بہت ہی بہترین، بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے کی فکر کر لیں، رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا بہت شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر ہم واقعی، اگر ہم تہ دل سے، اگر ہم رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے اگر ہم نے حق ادا کر دیا، میرے بھائی یاد رکھیں زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ میرے بھائی یاد رکھیں، دنیا تو چند دنوں کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کے اندر، دنیا اللہ نے خود اس دنیا کو بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے، صرف دھوکا دھوکا ہے میرے بھائی، اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے بھائی اس کے لیے اگر ہم روزانہ نفل نماز، شکرانے کی نفل نماز بھی اگر ہم ادا کریں میرے بھائی، تو بھی ہم رائی کے دانے کے برابر ہی میرے بھائی ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میں دو چار چیزیں لے کر آیا ہوں آپ حضرات کے لیے، رمضان المبارک کی فضیلتیں لے کر آیا ہوں، وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کا قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقوی کا ظہور ہوتا ہے۔ دل خدا کی یاد اور ذکر و تلاوت سے معمور ہو جاتے ہیں۔ کتنی قیمتی میرے بھائی اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو بیڑیاں ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو روزہ کو بہکانے پھسلانے کے موقع کم سے کم ملتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی مکمل طریقے سے بیڑیاں ڈال دیں گے، اب تو شیطان بہکاتا نہیں ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، روزے توڑ لیتے ہیں، اس کے اندر لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیڑیاں ڈال دیں تو پورے مکمل سے بند نہیں ہو جاتے وہ لوگ۔ اب سنیں کیا کہہ رہے ہیں، شیطان کو روزہ کو بہکانے پھسلانے کے موقع پر کم ملتے ہیں۔ روزہ دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ جو روزے دار ہوتے ہیں بہت کم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے شیطان بہکا دیتا ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں ویسے۔ اب سنیں کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گناہ سے 100 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا رمضان المبارک کے تعلق سے، رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کیا فرما رہے، نفل نماز، جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اسے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، حالانکہ اسے پڑھنے پر کافی ساری نیکیاں اللہ نے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نفل نمازیں اگر ادا کریں کب، رمضان المبارک کے مہینے میں، تو فرمایا جاتا ہے کہ جو فرض نمازیں ہوتی ہیں جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ فرض نمازیں بتلائی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کی جگہ صرف اگر نفل نمازیں اگر ادا کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائی، اس کے لیے فرض نمازوں کا ثواب، فرض نمازیں کا جو عبادتیں کرتے ہیں، فرض عبادتیں ہوتی ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائی، اس سے کئی گنا بڑھ کے آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور فرض عبادت کا ثواب
معمول کی 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، تو میرے بھائی رمضان المبارک میں اگر ہم تہہ دل سے اگر واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ اگر ہم اللہ کا نام لے لیں، ایک دفعہ اگر ہم سبحان اللہ پڑھ لیں، ایک دفعہ اگر ہم الحمدللہ پڑھ لیں، تو یاد رکھیں میرے بھائی 70 دفعہ پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فکرے پیدا کریں میرے بھائی، ہمارے اندر احساس لائیں کہ ہمارا دین کیا سکھانا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے میرے بھائی۔ اگر ہم اسے سمجھ جائیں، اگر ہم اسے پہچان لیں، تو میرے بھائی ہم دین کی رسی، اللہ کی رسی کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھیں انسان کے اندر فکریں ہونی چاہیے، اگر فکریں آ گئیں، آخرت کی فکریں آ گئیں، اللہ کے دین کی فکریں آ گئی، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی فکریں نہ کی، ہم اگر دنیا کے پیچھے گھومتے رہے، دنیا کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتے رہے، تو یاد رکھیں سوائے ہمیں ناکامی، سوائے ہمیں رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں زندگی کو کامیاب کرنا ہے، اللہ کی طرف بڑھ جاؤ۔ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، زندگی میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں رحمت و برکت لانا چاہتے ہو، تو میرے بھائی صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس طرح میرے بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی فکر کریں گے سبھی حضرات انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے، تراویحوں کا اہتمام کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی عزت کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔